نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ آیت الکرسی کی فضیلت۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہمیشہ زندہ ہے، ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے، اس کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی جناب میں سفارش کرے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سموئے ہوئے ہے، اور ان دونوں کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی، اور وہیں سب سے بلند، سب سے بڑا ہے۔ آیت الکرسی اسلامی نظام زندگی کی بنیادی تصور توحید کے موضوع پر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفات کریمہ اور عظیم مسائل کا ذکر کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اس کی فضیلت میں کچھ احادیث ہیں۔ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ کہتے ہیں میں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ میں نے کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی کہ آیت الکرسی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا، اللہ کی قسم تو نے درست کہا ہے، اے ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو۔ یہ مسلم کی حدیث نمبر 81 ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آیت الکرسی کی زبان ہوگی اور ہونٹ ہوں گے، اور یہ بادشاہ حقیقی کی تقدیس بیان کرے گی اور عرش کے پایا سے لگی ہوگی۔ یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 142 141۔ ایک اور حدیث ہے، بستر پر لیٹتے وقت آیت الکرسی پڑھنے والے کے ساتھ ایک محافظ فرشتہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صدقہ فطر کے غلہ کی حفاظت پر مجھے مقرر کیا۔ ایک شخص آیا اور دونوں ہاتھوں سے غلہ لپ لپ بھر کر لینے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ اب میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ پھر انہوں نے آخر تک حدیث بیان کی۔ اس چور نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جب تم اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹنے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر ایک نگہبان مقرر ہو جائے گا اور شیطان تمہارے قریب صبح تک نہ آ سکے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بات تو اس نے سچی کہی ہے، اگرچہ وہ خود جھوٹا ہے، یعنی کہ وہ شیطان تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3275 ہے۔ ایک اور حدیث ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کا اپنا ایک احاطہ تھا، اس میں کھجوریں رکھی ہوئی تھیں، جن آتا تھا اور اس میں سے اٹھا لے جاتا تھا،
انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا جاؤ جب دیکھو کہ وہ آیا ہوا ہے تو کہو بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات مان ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پکڑ لیا تو وہ قسمیں کھا کر کہنے لگا کہ مجھے چھوڑ دو، دوبارہ وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ چنانچہ انہوں نے اسے چھوڑ دیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان سے پوچھا تمہاری قیدی نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اس نے قسمیں کھائیں کہ اب وہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کرے گا۔ آپ نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا، وہ جھوٹ بولنے کا عادی ہے۔ راوی کہتے ہیں انہوں نے اسے دوبارہ پکڑا، اس نے پھر قسمیں کھائیں کہ اسے چھوڑ دو، وہ دوبارہ نہ آئے گا، تو انہوں نے اسے دوبارہ چھوڑ دیا۔ پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے پوچھا تمہاری قیدی نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا اس نے قسم کھائی کہ وہ پھر لوٹ کر نہ آئے گا۔ آپ نے فرمایا اس نے جھوٹ کہا، وہ تو جھوٹ بولنے کا عادی ہے۔ پھر جب وہ آیا تو انہوں نے اسے پکڑ لیا اور کہا اب تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جائے بغیر نہ چھوڑوں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک چیز یعنی آیت الکرسی بتا رہا ہوں، تم اسے اپنے گھر میں پڑھ لیا کرو، تمہارے قریب شیطان نہ آئے گا اور نہ ہی کوئی اور آئے گا۔ پھر سیدنا ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان سے پوچھا تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ تو انہوں نے کہا آپ کو وہ سب کچھ بتایا جو اس نے کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس نے بات تو سچی کہی ہے لیکن وہ ہے پکا جھوٹا۔ یہ ترمذی کی حدیث نمبر 2880 ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اسے جنت میں داخلے سے سوائے موت کے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ سلسلہ احادیث صحیحہ 704۔ صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھنے والا شام تک، شام کے وقت آیت الکرسی پڑھنے والا صبح تک شیطان کے شر سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ آیت الکرسی کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ آیت الکرسی میں اسلامی زندگی کی بنیاد بننے والے عقائد و تصورات کی وضاحت کی گئی ہے۔ جب تک بنیاد ٹھیک نہ ہو عمارت درست نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جب تک انسان کے ذہن میں صحیح عقیدہ نہیں جمتا اس وقت تک زندگی کی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی توحید و صفات کو نہایت خوبصورتی اور نزاکت سے بیان فرمایا ہے، جس سے ایک طرف تو رب ذوالجلال کی عظمت و عزت دلوں میں پیدا ہوتی ہے اور دوسری طرف تمام شبہات جو اس کے متعلق یہودیوں اور عیسائیوں کے دلوں میں تھے دور ہو جاتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔